توبہ سو بار کی پر نہ نبھائی توبہ، توبہ سو بار کی پر نہ نبھائی توبہ، میں ایسا توبہ شکن ہوں کہ ہائے میری توبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، لیلۃ من نصف شعبان کی حدیثوں کے اندر بہت فضیلت آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے انسانوں کی آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ ایک مشرک، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ انسان جس کے دل میں کینہ ہو، دشمنی، حسد، بغض، کینہ لوگوں کے متعلق جو رکھتے ہیں، آج کی مقدس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ کا نافرمان، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، تکبر کرنے والا، یہ کچھ بد نصیب لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے جس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں، بھیڑوں کے بالوں کے بقدر یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عبادت کرنے کا، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ ویسے تو 13، 14، 15 ان تینوں میں رسول پاک علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر اس حدیث میں فرمایا کہ رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب قیام یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے تہجد کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور دن کا روزہ رکھیں۔ اور خاص طور پر اس رات میں جس کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں استغفار کیا۔ جو جنت البقیع میں مدفون لوگ تھے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ تو آج کی رات ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ لاکھ بار بھی اگر ہم نے توبہ کی ہو پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کفر ہے، ایمان والا کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی نے کیا پیارا شعر کہا، توبہ سو بار کی پر نہ نبھائی توبہ، توبہ سو بار کی پر نہ نبھائی توبہ، میں ایسا توبہ شکن ہوں کہ ہائے میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرنے والے ہیں۔ 100 انسانوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے اور اس کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی فرشتوں کو بھیجا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص نے 100 انسانوں کا قاتل تھا، اللہ تعالیٰ نے بہانے ڈھونڈ کر اس کی مغفرت فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایسا نافرمانی کی، ایسا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب طلب کیا تو کہا کہ تمہارے مجمع میں ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے میں بارش کو روکے ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے وہ گنہگار جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے؟ اس نے دل میں توبہ کی، اے اللہ اب تک تو نے ستاری کا معاملہ کیا تھا، اب ان لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر کے تجھے کیا ملے گا؟ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ابھی تو وہ بندہ نکلا نہیں، آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی دعا کی برکت سے میں نے بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج کی رات ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ ہمارے جو معاشی حالات ہوتے ہیں، قرضے ہیں اور روزی میں بے برکتی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذاتی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کی رات زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے مرحومین کے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔